بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ انفال شروع ہوتی ہے، یہ ان صورتوں میں سے ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ مکی اور مدنی صورتوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں زیادہ بات ایمان پر اور اعتقادات پر کی گئی ہے۔ جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں ان میں زیادہ تر احکام ارشاد فرمائی ہے۔ تو یہ مدنی صورتوں میں سے ہے۔ فرمایا یسألونک عن الانفال، انفال منافع انعام کہہ لیجئے، جو چیز بغیر کاوش کے مل جائے اسے بھی انفال کہتے ہیں۔ وہ غنیمتیں جہاں جنگ نہیں ہوئی، کفار نے کچھ مال دے کر صلح کر لی یا کفار میدان چھوڑ کر اور اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے، جنگ نہیں ہوئی اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اسے بھی انفال کہتے ہیں کہ وہ بطور انعام اللہ کی طرف سے مل گیا۔ ویسے سارے مال غنیمت کو بھی انفال کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مال غنیمت کسی امت پر حلال نہیں تھا۔ جہاد ہوتا، کفار کو شکست ہوتی، جو مال ہاتھ آتا اسے میدان میں ڈھیر کر دیا جاتا اور آسمان سے آگ آتی، بجلی کی طرح کوئی چیز آتی اور اسے جلا کر راکھ کر دیتی، اور یہ اس کی قبولیت کی دلیل ہوتی تھی۔ اور اگر کبھی کسی جہاد میں پہلی امتوں میں اس طرح مال رکھا جاتا اور وہ جلتا نہیں تو بھی اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس جہاد میں کوئی قصور ہوا ہے یا اس مال میں کوئی نحوست ہے کہ اللہ نے قبول نہیں فرمایا، تو پھر بھی اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، وہ پڑا پڑا ہی گل سڑ جاتا تھا۔ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت سے فضائل ہیں، وہاں آپ کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کی امت کے لیے غنیمتیں حلال کی گئی، اور جو مال کفار کی شکست کے بعد ہاتھ آتا ہے اس کے مختلف طریقے بنائے گئے۔ بنیادی ایک اصول تو یہ تھا کہ 5واں حصہ بیت المال کو چلا جاتا، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہو جاتے تھے۔
اور اس میں بھی پھر یہ قانون تھا کہ پیادہ جو لڑ رہا ہے پیدل اس کو ایک حصہ ملتا، جو گھوڑے پر ہے یا سواری پر ہے تو اس کا اور اس کی سواری کا 2 حصے اسے عطا کیے جاتے۔ اور یہ پہلا مسئلہ پیدا ہوا معرکہ بدر میں، مشرکین کو عبرتناک شکست ہوئی، اور جو وہ مال و منال ساتھ اور اسلحہ اور گھوڑے اور اونٹ اور بے شمار چیزیں جو ان کے پاس تھیں وہ بطور غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس غنیمت کا کیا کیا جائے؟ تو اللہ کریم نے اصول ارشاد فرما دیا، یسألونک عن الانفال، انفال کہتے ہیں انعام کو، اسی لیے آپ جو نماز زائد پڑھتے ہیں اسے نفل کہتے ہیں، قربانی جو آپ پر واجب ہے اس کے علاوہ دیتے ہیں تو نفل ہوتی ہے، فرض حج کسی نے کر لیا پھر کرتا ہے تو وہ نفل ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ دے دی پھر صدقہ مزید کرتا ہے تو وہ نفل کمانا ہے انعام کی، اسے بطور انعام یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے۔ نماز جو ہم فرائض سنت کے بعد پڑھتے ہیں اسے نفل کہتے ہیں، وہ نفل سے مراد انعام ہے کہ اللہ نے توفیق دی اور مزید انعام حاصل کر رہا ہے۔ تو آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جو مال بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے، جہاں جنگ نہ کرنی پڑے اور جو مل جائے، اس کا کیا ہوگا؟ جو جنگ سے حاصل ہوتا ہے اس کا تو ایک اصول بن گیا کہ 5واں حصہ بیت المال کو جائے گا، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ یہ ارشاد فرما دیا جاتا کہ جو جس کافر کو قتل کرے گا اس کافر کا مال جو ہوگا یا اسلحہ جو ہوگا، زرہ ہوگی، خود ہوگا، تلوار ہوگی، گھوڑا ہوگا، وہ اس کا ہوگا جس نے اسے قتل کیا۔ یہ دوسرا طریقہ تھا، تو مال اس طرح تقسیم ہو جاتا تھا۔ تیسرا طریقہ ایک یہ بھی تھا کہ جو 4 حصے مال مجاہدین میں تقسیم ہونا ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو مجاہدین کی خدمت پہ مامور ہوتے تھے، جو عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیتے تھے، جیسے ایک عملہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے پہ یا پانی پلانے پہ یا مجاہدین کا کھانا بنانے پہ یا گھروں میں ان کے گھروں کی نگرانی کرنے کے لیے کسی کی ڈیوٹی لگ جاتی تھی کہ تم محاذ پر آنے کے بجائے مجاہدین کے گھروں کی دیکھ بھال کرو گے یا ان کے بچوں کو سودا سرلا کر دو گے، تو وہ سارے اس جہاد میں شامل تصور کیے جاتے تھے اور ان کا حصہ بھی اس میں سے الگ کیا جاتا تھا، انہیں بھی دیا جاتا تھا۔ لیکن جو مال فے یعنی بغیر جنگ کے جو مال حاصل ہو جائے اس میں اور کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا قل الانفال للہ والرسول، یہ مال فے یا انفال جو ہے جو انعام کے طور پر ملا بغیر جنگ کے حاصل ہوا، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں، یہ محض اللہ کا اپنا ہے اور اللہ عطا فرماتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہاں خرچ کریں گے وہ بھی ارشاد فرما دیا۔ آگے دوسری جگہ ارشاد فرما دیا کہ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، تو اس طرح کے 5-6 اس کے جو مصرف تھے وہ بھی ارشاد فرما دیے گئے۔ فرمایا لیکن اصل بات جہاد سے غنیمت یا مال جمع کرنا نہیں ہے، جو غنیمت جنگ کر کے حاصل ہوتی ہے اس کے طریقے الگ مقرر ہو گئے، جو بغیر جنگ کے حاصل ہوتی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر چھوڑ دی گئی، اور آگے اس کے مستحقین مقرر کر دیے گئے، حضور کے قرابت دار جن کا خرچہ حضور برداشت فرماتے تھے، یا یتیم یا مساکین یا مسافر یا غرباء کو حضور اپنی پسند سے جس کو جتنا چاہیں عطا فرما دیں۔
تو یہ جتنے طریقے غنیمت کے بنیادی طور پر تو دو ہی تھے کہ ایک جنگ سے غنیمت آتی تھی، دوسری کفار بغیر جنگ کے بھاگ گئے، مال چھوڑ گئے، وہ بغیر جنگ کے غنیمت آ گئی، تو اس کے اصول مقرر کر دیے گئے، اور یہ غزوہ بدر میں چیزیں مقرر ہو گئی۔ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 جان بازوں کا ایک دستہ ایک درے پہ مقرر فرمایا تھا جو اسلامی لشکر کی پشت پر تھا۔ جب کفار کو شکست ہوئی اور وہ بھاگنے لگے اور مسلمان تعاقب کر رہے تھے اور ان کی غنیمتیں، ان کے خیمے، ان کا مال، ان کی چیزیں، دولت رہ گئی، تو ان جان بازوں نے جو درے پر مقرر تھے انہوں نے کہا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، کفار کو شکست ہو گئی، وہ بھاگ رہے ہیں، تو ہم بھی ان کو مارنے میں، ان کو بھگانے میں حصہ لیں۔ جو وہاں امیر لشکر تھے انہوں نے فرمایا نہیں، ہمیں حکم ہے یہاں رہنے کا، ہم یہیں رہیں گے۔ تو ان کے ساتھ کل 6 آدمی اور 7 آدمی وہاں رہ گئے، باقی سارے لوگ نیچے اتر آئے، جسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت احد میں کفار کی طرف سے لشکر کے ایک سردار کی حیثیت سے تھے۔ اوورال جو انچارج تھے وہ تو ابو سفیان تھے، لیکن یہ بھی جرنیل قسم کے اور سالار قسم کے تھے۔ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اندازہ لایا کہ درہ خالی ہو گیا، 7 بندے رہ گئے، ہم گھوڑ سوار لے کر پیچھے سے چڑھ کر درے سے حملہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ 7 وہاں شہید ہو گئے اور مسلمانوں پر پشت سے حملہ ہو گیا، جس میں بہت سے صحابہ کبار شہید ہوئے، طوفان مچ گیا، کسی نے شور کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، بلکہ مفسرین لکھتے ہیں شیطان نے نعرہ لگایا تھا ان محمدا قد قتل صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور شہید کر دیے گئے۔ تو بہت افراتفری مچی۔ تو بعض عہد حاضر کے علماء نے اس پہ لکھا ہے کہ وہ غنیمت کے لالچ میں بھاگا ہے۔ صحابہ کرام پر اس طرح سے طنز کرنا یہ درست نہیں ہے۔ غنیمت کا تو ایک اصول تھا، اس کے مطابق وہ وہیں رہتے تو انہیں اپنا حصہ مل جانا تھا۔ غنیمت لوٹنے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں، زیادہ لوٹنے کی کیا ضرورت، کوئی غنیمت کا یہ تو نہیں تھا کہ کوئی زیادہ لوٹ لے وہ زیادہ لے جائے، تھوڑا لوٹ لے تھوڑا لے جائے۔ غنیمت تو ساری بارگاہ رسالت میں جمع ہونی تھی، اور ہر اس بندے کو اس کا حصہ ملنا تھا جو وہاں شریک تھا یا میدان میں نہیں تھا، کہیں بھی جہاد کی ڈیوٹی دے رہا تھا، اس کا بھی حصہ تھا۔ تو یہ غلط الزام ہے۔ ہاں وہ شوق شہادت میں اور شوق جہاد میں ان سے یہ غلطی ہوگی، اور انہوں نے یہ سمجھا، اجتہادی غلطی تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جنگ ختم ہو گیا، اب ہماری ڈیوٹی کی کیا ضرورت ہے، مشرکین بھاگ رہے ہیں، تو تھوڑی دیر اگر وہ رک کے آتے۔ اس کے باوجود پھر بھی مسلمانوں نے کئی میل تک مشرکین مکہ کا تعاقب کیا اور انہیں بھجایا۔ اسی شور شرابے میں حضور اکرم کا رخ انور زخمی ہوا، خود مبارک کی کڑیاں چہرے انور میں دھس گئیں، دندان مبارک میں سے دانت مبارک شہید ہوا، خون مبارک گرا، زخمی ہوئے، اور ابھی تک جو غار موجود ہے مقام احد پر، اس میں حضور کو لے جایا گیا، مرہم پٹی کی گئی۔ تو یہ کہنا ہے کہ غنیمت کے لالچ میں اتر آئے تھے، یہ سراسر زیادتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ صحابہ کے حق میں زبان کو بہت محتاط رکھنا چاہیے کہ یہ قرآن کے مثالی مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں۔ لیکن ارشاد باری ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، غنیمت کی طرف توجہ کرنے کی بجائے یا غنیمت میں سے مجھے کیا ملتا ہے یہ سوچنے کی بجائے فاتقوا اللہ، عظمت الہی کا احساس و ادراک کرو، جس کی خاطر تم جان لے کر میدان میں آئے ہو، جس کے کلمہ حق کو
غالب کرنے کے لیے تم لڑ رہے ہو، اس کی طرف متوجہ رہو کہ وہ تمہاری یہ کاوش، یہ محنت قبول فرمائے۔ بعض اوقات صورتاً ایک چیز بھلی ہوتی ہے، نیک عمل ہوتا ہے، لیکن اگر بندے کی نیت درست نہ ہو تو وہ نیکی جو صورتاً ہوتی ہے حقیقتاً نیکی نہیں رہتی۔ غالباً جیسا مجھے یاد ہے، اگر میں بھول نہیں گیا تو غزوہ احد کی ایک بات ہے، ایک نو مسلم بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا اور صحابہ کرام نے حضور کی توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ دیکھیں یہ شخص کتنی بے جگری سے لڑ رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ بڑے حیران ہوئی، جہاد کر رہا ہے حضور کی طرف سے اور بڑی بے جگری سے لڑ رہا ہے۔ کچھ دیر گزری تو اسے تیر لگا، زخمی ہو کر گر گیا، جان بر ہونے کی توقع نہیں تھی۔ تو اس نے وہی تیر نکالا یا اور تیر لیا، بہرحال اس نے زمین پہ تیر رکھ کے اوپر اپنا سینہ رکھ کے خود کو گرا دیا اور خودکشی کر کے مر گیا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ عجیب بات ہے، آپ نے فرمایا تو واقعی اسے شہادت تو نصیب نہیں، اس نے تو خودکشی کر لی۔ تو حضور نے فرمایا وہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، وہ جو بے جگری سے لڑ رہا تھا تو اس کی نیت میں یہ تھا کہ میں فلاں قبیلے کا آدمی ہوں، ہم بڑے جنگجو ہیں، میرے قبیلے کا نام رہے کہ فلاں قبیلے کے لوگ بڑے لڑتے ہیں۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، اپنی شہرت کے لیے لڑ رہا تھا، اس لیے میں نے بتا دیا کہ یہ جہنمی ہے۔ بظاہر تو وہ جہاد میں شامل تھا، لیکن نیت دین کی مدد کرنا یا رسول اللہ کی غلامی یا اللہ کی رضا نہیں تھی، نیت اپنی شہرت تھی۔ اس طرح سے بعض لوگ بڑی عبادتیں، بڑی چلہ کشی، بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن اغراض دنیاوی ہوتی ہیں، لوگ مجھے پارسا سمجھیں، لوگ میرے لیے پیسے لائیں، لوگ میری خدمت کریں، شہرت ہو جائے۔ تو جہاں خلوص نہیں ہوتا وہاں غضب الہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا غنائم کا قصہ تو ہو گیا، اللہ نے طے کر دیا، احکام نافذ ہو گئے، اللہ کا رسول نافذ فرمائے گا، بات ختم ہو گئی۔ فاتقوا اللہ، تم اس بات کا احساس رکھو کہ تمہارا جو عمل ہے وہ رضائے الہی کے لیے۔ تقویٰ کہتے ہیں اس کیفیت کو جس میں بات کرتے وقت، کام کرتے وقت یہ احساس دل میں ہو کہ اللہ میرے اس کام سے راضی ہو۔ جب یہ احساس ہوگا تو وہ کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور سنت کے مطابق ہوگا۔ تو یہی تقویٰ ہے۔ تو فرمایا جہاد کرو یا عبادت کرو یا کاروبار کرو یا تجارت، زندگی کا کوئی کام بھی کرو، بنیادی طور پر فاتقوا اللہ، اللہ جل شانہ کی عظمت کا احساس دل میں رکھو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور تمہارے جو آپس کے معاملات ہیں ان کی اصلاح کرو، ان میں کھڑے رہو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے کا مال لوٹنے کی کوشش نہ کرو، ایک دوسرے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو، ایک دوسرے سے ناجائز سفارشیں نہ کراؤ، ایک دوسرے کی آبرو کی طرف میلی نظر سے نہ دیکھو۔ اصلحوا ذات بینکم، آپس کے معاملات کی اصلاح کرو۔ جس کام کا اللہ نے فیصلہ کر دیا اور اس کا ذمہ دار اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اس کی فکر تمہیں کیوں ہے؟ غنیمت کا حصول اور اس کی تقسیم منصب رسالت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیقہ بتا دیا کہ اس طرح تقسیم ہوگا۔ اب وہ آپ کی ذات والا صفات پر منحصر ہے۔ تو جو کام آپ کے کرنے کا نہیں، جو کام مجاہدین اور غازیان اسلام کے کرنے کا نہیں، آپ اس کی فکر نہ کرو، اس کی فکر کرو جو آپ کے کرنے کا کام۔
ہمارے ہاں اللہ ہمیں معاف فرمائے اب یہ طریقہ الٹ گیا ہے، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہر بندہ دوسرے پہ تنقید کرنے کو تیار ہے کہ وہ صحیح نہیں کر رہا، یہ سوچنے کو کوئی بھی تیار نہیں کہ جو میں کر رہا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے اپنی خبر لو کہ میرے معاملات کیسے ہیں، میرے لوگوں سے تعلقات کیسے ہیں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا میں وہ ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، میرے فرائض کیا ہیں۔ پہلے فرائض ادا کرو، پھر اپنے حقوق کا مطالبہ کرو۔ ہمارے ہاں رویہ یہ ہو گیا کہ اپنا فرض ادا کوئی نہیں کرتا، حق کے مطالبے کے لیے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ تو ایک بندے کا جو فریضہ ہوتا ہے وہ دوسرے کا حق ہوتا ہے۔ اگر سب لوگ اپنے فرائض ادا کریں تو سب کو ان کے حقوق مل سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں۔ سو فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو، عظمت الہی کا احساس رکھو اور آپس کے معاملات کی اصلاح کرو، درست کر لو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے سوا تمہارے پاس کوئی راستہ۔ گویا جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل جاتا ہے اس کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے کہ اس میں ایمان ہے بھی کہ نہیں۔ ایمان لانا ایک دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ ہر دعوے کو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعمال جو ہیں وہ گواہ ہیں۔ انسان جب عمل کرتا ہے تو اس کا کردار اس کے اس دعوے پہ گواہ ہے کہ یہ مومن ہے یا جھوٹ نہیں بولتا۔ کیوں نہیں بولتا؟ اللہ سے ڈرتا ہے، میں مومن ہوں۔ کسی کا مال ناجائز نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے کہ میں مومن ہوں اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کسی سے زیادتی نہیں کرتا۔ تو یہ جو اچھا کردار ہے یہ گواہ ہے اس کے مومن ہونے کا۔ فرائض وقت پر ادا کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج فرض ہو تو حج کا، فرائض دینی کا، دنیاوی امور میں سنت نبوی کا خیال رکھتا ہے، تو یہ اس کا کردار اس کے ایماندار ہونے پہ گواہ ہے۔ سو فرمایا اگر تم مومن ہو تو تمہارے پاس صرف ایک راستہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا۔ دوسرا کوئی راستہ مومن کے لیے ہے ہی نہیں۔ کوئی زندگی گزارنے کا دوسرا طریقہ مومن کے پاس نہیں ہے، معاملات کرنے کا کوئی طریقہ مومن کے پاس نہیں ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ تو فرمایا ہر کوئی دعویٰ لیے پھرتا ہے ایمان کا، اور آج کا اس دور کا 15ویں صدی کا ایک مسلمان اٹھ کر ان صحابہ کبار پہ تنقید کرتا ہے جنہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی۔ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ آپ پر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اپنے مشاہدات بہت کم بیان فرمایا کرتے، بہت کم۔ آپ نے آپ کی پوری سوانح میں بھی بہت کم دیکھا ہوگا کہ کہیں حضرت نے اپنا مشاہدہ بیان فرمایا ہو۔ مزے کی بات ہے، ساتھیوں سے فرماتے تھے اچھا تم دیکھو، مراقبہ کر کے دیکھو فلاں کام کیسا ہے، فلاں بات ہے، خود نہیں۔ لیکن ایک مشاہدہ بیان فرمایا کرتے تھے، اس وقت ہم 4-5 ساتھی، پوری جماعت صرف 4-5 ساتھیوں پہ مشتمل تھی۔ تو ایک دن فرمانے لگے کہ میں نے 15-16 سال صرف لطائف کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت نے سالک المجذوبی تک مراقبات کرا کے فارغ کر دیا، میں گھر آ گیا۔ تو گھر بھی فرماتے تھے گھنٹوں ذکر کیا کرتا تھا، تلاوت کیا کرتا تھا، کتابیں پڑھا کرتا تھا، کہیں آتا جاتا نہیں تھا، کسی سے ملتا ملاتا نہیں تھا۔
تو صوفی اعراض کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، میں حاضر ہوں خدمت عالی میں، محفل مبارک لگی ہوئی ہے جس طرح بارگاہ رسالت میں ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں حضور نے مجھے مخاطب نہیں فرمایا۔ یہ حضور کی عادت دار دنیا میں بھی تھی کہ کسی ایک فرد کو مخاطب فرما کر ارشاد نہیں فرماتے تھے، اگر اصلاح فرمانا مقصود ہوتی تو عمومی ارشاد فرماتے تھے کہ اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا۔ کہ حضور فرمانے لگے کہ یہ جو اسلام کی عمارت ہے اس میں پتھر نہیں لگے، اس میں میرے صحابہ کی ہڈیاں لگی، اور اس میں جو گارا لگا ہے وہ مٹی کا نہیں ہے، میرے صحابہ کا خون اور گوشت اس عمارت کا گارا بنا۔ اور آج لوگ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان پر تنقید کرتے ہیں، اور ایسے بندے جنہیں اللہ نے علم دیا ہے اور اس کا دفاع کر سکتے ہیں وہ دفاع نہیں کرتے اور بیٹھے رہتے ہیں کہ مجھ پہ نحوست آئے گی، تو یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بات کھٹک گئی کہ یہ تو مجھے فرمایا جائے، میں دفاع کر سکتا ہوں، میں معترضین کو جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں تو اپنی کیفیات بچانے کے لیے باہر نکلتے نہیں۔ تب فرماتے ہیں میں نے میدان عمل میں قدم رکھا، بیان کرنا شروع کیا، پھر مناظرے کیے، پھر ساری عمر دفاع کرتے رہے عظمت صحابہ کا، کتابیں تصنیف کی، مناظرے کیے، مارکے ہوئے، قاتلانہ حملے ہوئے، بڑی ایک ایسی زندگی کے آخری دم تک اس میدان میں مصروف عمل رہے۔ اور یہ تو بعد والے ساتھیوں کو بھی پتا ہے کہ جب کبھی بیٹھتے تو یہی موضوع چلتا اور یہی باتیں ہوتی، کوئی بات ذاتی نہیں ہوتی تھی، کوئی اپنے منافع کی نہیں ہوتی، سارا یہی موضوع ہوتا تھا۔ تو یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے طفیل آج ہم بھی مسلمان ہیں، تو ان کی شان میں زبان کھولنے سے پہلے سوچنا چاہیے 100 بار۔ سو اگر تم مومن ہو تو تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اور مومن کون ہے؟ ہر کوئی ترا باندھے پھرتا ہے میں مومن ہوں، اللہ فرماتا ہے میرے مومن بندے وہ ہیں یقیناً، انما المومنون، یقیناً پکی بات یہ ہے مومن وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ جن کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل عظمت الہی کے سامنے بچھ جاتے، وجلت قلوبہم، اس کا لفظی معنی تو ہے کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں، لیکن یہ وہ ڈر نہیں ہے جو چور کا ڈر ہوتا ہے یا کسی موذی جانور کا ڈر ہوتا ہے یا ڈاکو کا ڈر ہوتا ہے یا دشمن کا، یہ ڈر مراد نہیں ہے۔ اس ڈر سے وہ کیفیت مراد ہے جو کسی بہت بڑی ہستی کے سامنے آپ اچانک آ جائیں، تو ایک کیفیت جو اس کی جلالت و عظمت یا اس کی ہیبت جو دل پہ طاری ہوتی ہے اس سے مراد ہے وجلت، وہ ڈر مراد ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو عظمت الہی ان کے قلوب پہ چھا جاتی ہے۔ یار بات عجیب ہے، سنتے تو کان ہیں اور کان تو کافروں کو بھی سنتے تھے، حضور کے ارشادات بھی سنتے تھے، ان پر تو کچھ نہیں گزرتا تھا، اس لیے کہ ان کے دل مردہ تھے۔
مومن زندہ دل ہوتا ہے، مومن کے صرف کان نہیں سنتے، اس کا دل بھی سن رہا ہوتا ہے۔ ذکر الہی کی بات ہوتی ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات کی بیان ہوتی ہے، کی بات ہوتی ہے، تو وجلت قلوبہم، تو ان کے دل عظمت و جلالت الہی سے بھر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ ایمان نام ہے ایک کیفیت کا جسے آپ اردو میں یقین کہہ سکتے ہیں، اعتبار کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ جو یقین کی کیفیت ہے اس میں مزید ترقی ہوتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور سب کچھ وہی کرتے ہیں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، مکان بناتے ہیں، بچے پالتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، صلح، جنگ، دوستی، دشمنی، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہر کام کے جائز اسباب اختیار کرتے ہیں اور بھروسہ اللہ پر رکھتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے پروردگار پر جس نے پیدا کیا، وجود دیا، حواس خمسہ دیے، بے شمار نعمتیں دیں، دل دیا، دماغ دیا، وہی سارے کام انجام دینے والا ہے جو ہمہ وقت رزق دے رہا ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا توکل کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ کام کار چھوڑ کے بیٹھ جائے اور کہو ہم نے توکل کر لیے، نہیں، توکل سے مراد یہ ہے کہ جو اسباب آپ کے بس میں ہیں آپ وہ پورے کریں، لیکن بھروسہ اسباب پر نہ ہو کہ میں نے سارے اسباب پورے کر دیے میرا کام ہو جائے گا، نہیں، اسباب پورے کرنا میری ذمہ داری تھی، اللہ قبول فرمائے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اب کام کا ہونا نہ ہونا اس کی رضا پہ منحصر ہے، وہ کرے گا تو ہو جائے گا، اسے منظور نہیں ہے تو نہیں ہوگا۔ اور یہ زندگی کا بہت آسان ترین طریقہ ہے، اس میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ بندہ پیسہ لگاتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس سے مجھے اتنا منافع آئے گا، اس کی بجائے تھوڑا سا نقصان آ جاتا ہے، اپنی طرف سے اس نے کوئی کمی نہیں کی، محنت میں بھی، کاروباری اصولوں میں بھی، پھر اگر نقصان ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میرے رب کو یہی منظور تھا، میرے لیے یہی بہتر تھا، اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ منافع ہو جاتا ہے تو اس میں تکبر نہیں آتا، وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر انعام کر دیا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو فرمایا مومن وہ ہے، یقیناً ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، اللہ کی عظمت الہی سے بھر جاتے ہیں، اور جب ان پر آیات مبارکہ پڑھی جائیں تو ان کے یقین و ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور زندگی کے سارے امور میں اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ جب بھروسہ اللہ پہ ہے تو ناجائز ذریعہ اختیار کرنے کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے؟ کسی بھی کام میں اگر یہ ایمان نصیب ہو جائے کہ اللہ نے کرنا ہے تو ہونا ہے، اللہ نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا، تو پھر آدمی جائز وسائل اختیار کرتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ نہ ہو تو پھر ناجائز ذرائع اختیار، جھوٹ بولتا ہے، رشوت دیتا ہے، سفارش کراتا ہے، یہ کام ضرور ہو جائے۔ لیکن اللہ پہ بھروسہ ہو تو جائز ذرائع استعمال کرتا ہے اور ناجائز کی طرف نہیں جاتا۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ جائز اور حلال طریقے سے ہر کام زندگی کا کیا جائے اور نتائج کا بھروسہ اللہ پہ رکھا جائے۔ اگلا وصف مومنین کا کیا؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ اللہ کی عبادت کو اور نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز ادا کرنا ایک بات ہے، نماز کو قائم کرنا دوسری بات ہے۔
قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ خود بھی ادا کرتے ہیں اس کے پورے لوازمات کے ساتھ، وقت کے ساتھ، لباس کی پاکیزگی طہارت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور پھر دوسروں کو ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بھی تلقین کرتے ہیں، نماز کے قائم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اور ہم نے جو نعمتیں انہیں دی ہیں انہیں نیکی پہ خرچ کرتے ہیں۔ مال دیا ہے تو اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نفلی صدقہ بھی دیتے ہیں۔ قوت اور طاقت دی ہے تو وہ غریب ماری پہ صرف نہیں کرتے بلکہ اللہ کی راہ میں نیکی پہ صرف کرتے ہیں۔ اقتدار دیا ہے تو لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، اسے انصاف کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ علم دیا ہے تو اسے دبا کر نہیں بیٹھ رہتے، اللہ کی یعنی ہر چیز، مال، دولت، علم، طاقت، اقتدار جو بھی ہے اسے اللہ کی راہ میں نیکی پہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں پکے سچے ایمان والے۔ قرآن نے ہمارے سامنے ایک بڑا پوری دیوار جتنا آئینہ رکھ دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آیت مبارکہ ایک آئینہ ہے کہ اس میں دیکھ لو کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو۔ اگر یہ صفات تم میں ہیں تو تم پکے، اولئک هم المؤمنون حقا، حق سچ کے پکے صحیح مومن ہو۔ اور اگر یہ صفات ان میں جتنی کمی ہے اتنے تمہارے مومن ہونے میں کمی ہے۔ اگر یہ صفات تم سے چھوٹ ہی گئی ہیں تو پھر شاید ایمان بھی بچا ہے یا نہیں۔ آسان سا طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا۔ آج کل کے ہمارا جو شعبہ ہے صحت کا، میڈیکل کا، تو وہ ایک اب نئی تحقیقات آ گئی ہیں نا، یہ جی وائرل انفیکشن ہے، یہ وائرس ہے اور اس سے بخار ہو گیا اور اس سے یہ تکلیف ہو گئی، وہ تو یہ وائرل انفیکشن ہے۔ اب اس کا علاج شروع ہو گیا۔ اب اگر وہ وائرس جسم میں رہتا ہے تو صحت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ آپ بے شک دوائیں کھاتے رہیں، کرتے رہیں، جب تک وہ وائرس ہے بیماری کا کوئی نہ کوئی اثر کہیں نہ کہیں نکلتا رہے گا، تو پہلے وہ وائرس ختم ہو تو بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہی طریقے علاج ہے نا۔ فرمایا اسی طرح اگر ایمان اندر ہے تو اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتا رہے گا۔ اگر اندر ایمان ہے تو جو زبان سے بات نکلے گی وہ اس کی شہادت دے گی، نظر اٹھے گی تو وہ تمہارے مومن ہونے کی شہادت دے گی۔ اللہ کی عبادت کا وقت ہوگا تو کس خشوع و خضوع، کس پابندی سے کرتے ہو تمہارے ایمان۔ اور اگر یہ آثار ختم ہو گئے، بخار ختم ہو گیا تو سمجھو وائرس کوئی نہیں رہا اندر، کہ نہیں؟ اگر یہ آثار ختم ہو گئے تو سمجھو ایمان کوئی نہیں رہا۔ پھر تمہیں تلاش کرنا ہوگا کہ کہاں کمی ہے اور کیوں کمی ہے۔ اور جن میں یہ آثار جو قرآن کریم نے گنوائے ہیں موجود ہیں وہ پکے اور سچے ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے پروردگار کی بارگاہ میں ان کے لیے بڑے بلند درجات۔ ومغفرۃ، انسان ہیں، نیک ہیں، مخلص ہیں، ذاکر ہیں، صاحب حال ہیں، پھر بھی انسان ہیں، ان سے کوتاہی، غلطی، سستی ہو سکتی ہے۔ اگر ان سے بھول چوک ہو گئی ہے تو ان کے لیے ان کی اللہ کی مغفرت اور بخشش موجود ہے۔ وَرِزْقٌ کریم، اور بے پناہ عزت کی روزی ان کی منتظر ہے، ان کے لیے موجود ہے۔ ان کو اعلیٰ جنتیں، اعلیٰ اولیاء مقامات، اعلیٰ رزق، اعلیٰ لباس، ہر نعمت ان کے لیے موجود ہے۔ وہ جو مومن ہیں جن میں یہ اوصاف موجود ہیں اور جو اللہ کے بھروسے جیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔